لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لک الحمد علی ما ہدیتنا للاسلام وسہلت لنا سبل الاحسان ووفقتنا لحسن عبادتک وہدیتنا الی ما یرضیک عنا وجنبتنا ما یسخطک علینا. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حتی ترضى واذا رضیت اقرارا بالاساءۃ واعترافا بالاضاعۃ. اے اللہ تیرے ہی لیے حمد ہے اس بات پر جو تو نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی. تو نے ہمارے لیے احسان کے راستے آسان کر دیے اور تو نے ہمیں اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی. تو نے ہمیں ایسی چیز کی طرف ہدایت دی جو تجھے ہم سے راضی کرتی ہے اور تو نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا جو تجھ کو ہم سے ناراض کرتی ہے. اے اللہ تیرے ہی لیے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے اور اس وقت بھی جب تو راضی ہو چکے. اے اللہ ہم اپنی بدعملی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے وقت اور زندگی کو ضائع کرنے کا بھی اقرار کرتے ہیں. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. کہہ دیجیے اگر تمام جن اور انس اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض کے مددگار بن جائیں. کل ہم نے معلم قرآن کی کچھ خصوصیات کے بارے میں پڑھا کہ وہ تجوید اور قرأت کو قرآن کی تعلیم کا لازمی حصہ بنائے، وہ تفسیر صحابہ کا علم بھی رکھتا ہو، اصول فقہ کا علم بھی جانتا ہو، سلف صالحین کے منہج پر ہو، غلط عقائد سے پاک ہو. معلم قرآن دی گئی ذمہ داری میں کسی طرح کی بھی کوئی خیانت نہ کرے، کوئی علمی خیانت، کوئی وقت کی خیانت. پھر قرآن کے مشکل مقامات کا بھی علم رکھتا ہو، یعنی وہ مقامات یا عبارات جہاں قرآن کی مراد سمجھنا ضروری ہو ان کا بھی علم رکھتا ہو، قرآنی آیات میں باہم تطبیق کر سکتا ہو. اور تعلیم قرآن کے دوران اگر طلبہ محسوس کریں کہ قرآن میں کوئی تضاد ہے یا معلم خود دیکھتا ہے کہ دو آیات کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہے، اسی طرح اگر ایک ہی واقعے میں لفظی اختلاف ہو، جیسے واقع تخلیق آدم میں مٹی کے لیے کہیں تراب، کہیں تین، کہیں سلسال، کہیں فخار کے الفاظ استعمال ہوئے،
تو اس کو تعارض کہتے ہیں، تو ایسے تعارض کو وہ دور کر سکتا ہو. لہٰذا ایسے علم سے بھی آراستہ ہونا اور یہ ثابت کرنا کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں، یہ بھی معلم کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارا ویسے بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کلام میں کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اور اس بات کو جب دو چیزیں ایک دوسرے سے مختلف آ رہی ہوں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اپنا علم بڑھانا چاہیے، نہ کہ قرآن پر اعتراض کرنا. علماء نے اخبار اور احکام کے بارے میں دو اصول مد نظر رکھنے کے لیے کہا ہے. پہلا اصول کہ اخبار میں تعارض نہیں ہوتا، اخبار سے مراد پچھلی امتوں کی خبریں. اور دوسرا اصول احکام میں تعارض نہیں ہوتا، مثلا نماز پڑھنے کا حکم. اور ظاہری تعارض کو ختم کرنے کے کچھ اصول دیے گئے ہیں کہ جب تعارض محسوس ہو تو کیا کریں؟ کانٹیکس کو دیکھیں. یس، آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں اور پڑھیں، اور پھر نزول کی تاریخ معلوم کریں، اسباب نزول کو جانیں، کیونکہ بعد والا حکم ناسخ ہوگا اور پہلے والا حکم منسوخ ہوگا. اور جب نسخ ثابت ہو جائے تو پہلا حکم باقی نہیں رہے گا، تو یوں تضاد ہی ختم ہو جائے گا، اور نہ ہی پہلا حکم آخری حکم کے مخالف ہوگا. آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 77 سے تعلیم قرآن، معلم قرآن کا کردار اور اس کی خصوصیات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے. معلم پر ایسا رنگ چڑھا ہو اللہ کا، صبغت اللہ، جو شاگرد کو بھی رنگ دے. قرآن کریم کی تعلیم دعوت دین کی بنیاد کو بہتر اور مؤثر بناتی ہے. طالب علم پر صبغت اللہ کا رنگ ہی چڑھنا چاہیے. یعنی قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بندہ بن جائے. اگر تعلیم قرآن سے معلم اور متعلم یعنی سکھانے والا اور سیکھنے والا ایسا رنگ نہیں پکڑتے تو سب کچھ بیکار ہے. اس لیے معلم کی زبان اور الفاظ میں جوش بے شک ہو، مگر درست الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ داعی بھی ہے اور ایک نمونہ بھی ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق میں ڈھل جاؤ، اور صبغت اللہ میں خود ڈھلتا چلا جائے. آیات کے اختتام پر آنے والی صفات باری تعالیٰ پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے اس کا ذکر بڑی اہمیت کا حامل ہے. بیشتر آیات کے آخر میں غفور الرحیم، خبیر، بصیر، علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادہ، سمیع علیم وغیرہ کے جو صفات آتی ہیں ان کا پچھلی آیت کے ساتھ اور اس جگہ پر بیان ہونے والے مضمون کے ساتھ کیا معنی اور تعلق ہے. معلم ان صفات کو سابقہ گفتگو سے جوڑے، باہم تعلق بتائے، مسلسل اہمیت واضح کرے، تاکہ رب کریم کی صحیح پہچان اور عظمت دلوں میں بیٹھتی جائے. پھر یہ ہے کہ معلم اللہ کی کبریائی کے آگے جھکا ہوا ہو، یعنی اس کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے. اس مقتدر ہستی کے مقابلے میں وہ خود کو اور ہر ایک کو چھوٹا اور بے بس سمجھے. اللہ عظیم کے مقابلے میں غیر اللہ اور من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا اس پر واضح ہوتا جائے. کیا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم ہے، اور اس کے مقابلے میں جو بھی کوئی ہے وہ کیا ہے؟ غیر اللہ یا من دون اللہ. من دون اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ سب چھوٹے ہیں. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت اس کی گھٹی میں پڑ جائے، یعنی اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو. خالی محبت کا ہی اظہار نہ کرے بلکہ اطاعت بھی کرے. اس کی مہربانیوں اور رحمتوں پر اللہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھے، اس کا خوف اسے رلا دے. اپنے گناہوں پر معلم اور متعلم کی نظر ہو، یعنی ہم اپنے گناہ دیکھتے رہیں، پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں، اور رب کی ناراضگی بھی ہمہ وقت یعنی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے. پھر یہ کہ سیرت رسول میں ڈھلا ہوا ہو. قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کو سراہا ہے. اگر سیرت نبوی اور احادیث نبویہ سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی زندگی اور معاملات کی مثالیں معلم کو معلوم ہوں تو ان اخلاقیات کے اثرات بہت گہرے ہیں. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی کوٹ کرنا چاہیے، یعنی خاص طور پر جب تفسیر ہو رہی ہو تو جو متعلقہ آیات ہیں ان میں جو ضروری باتیں ہوں، آپ کی احادیث سے وضاحت تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا طرز عمل بھی سامنے آئے. اس لیے کہ سیرت رسول اور قرآن دونوں اپنے اپنے مقام پر ساتھ ساتھ ہیں. یعنی رسول کی سیرت سے جو کچھ ٹپکتا ہے، خواہ عمل کی صورت میں ہو یا قول کی یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی، وہ قرآن ہی کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ سیرت بھی قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اس لیے احادیث، واقعات، غزوات، اسفار رسول. اسفار کیا ہوتے ہیں؟ سفر. جی، سفر کی جمع. یعنی آپ نے جو مختلف سفر کیے ہیں، چاہے حج کا یا جہاد کا یا ہجرت کا، تین ہی قسم کے سفر ہیں بیسیکلی. مناجات رسول. مناجات کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، سرگوشیاں کرنا، یعنی چپ کے اللہ کو پکارنا، دعائیں کرنا. معاملات رسول کو بھی ساتھ ساتھ پیش کرتا جائے تاکہ کان خلق القرآن کی صحیح تصویر طالب علم کے سامنے آ جائے. جب رسول طالب علم کی حب رسول طالب علم کی سیرت بن جائے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے اس کو ایک لگن ہو. نجاشی کو پورے آداب اور احترام سے قرآن مجید سنایا گیا. اس نے غور سے سنا، سمجھ گیا اور ایمان لے آیا. جنہوں نے قرآن سنا اور رسول کی تلاوت سنی تو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے. پھر مکمل قرآن کی تعلیم دے، ذوقی انتخاب نہ کرے. ذوقی انتخاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو خود کو چیز پسند ہے بس وہی پڑھائے، اور باقی جو چیزیں مشکل لگتی ہیں یا نہیں اس کی مرضی کی یا اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ لوگوں کو نہ ہی پڑھائے ہی نہ. یعنی پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ پورے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے. آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں اتار دیا نا، ہمارے پڑھنے کے لیے اتارا ہے. معلم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اول تا آخر تعلیم دے، اس میں اپنی پسند و ناپسند کے مطابق آیات کا انتخاب نہ کرے بلکہ قرآن کے رجحانات اور تعلیم کے مطابق خود کو ڈھالے اور ثابت کرے کہ ہر مقام پر آئی ہوئی عبارت کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے. یعنی جہاں کہیں بھی کوئی بات آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے. غیر ضروری مباحث سے اجتناب. غیر ضروری بحث مباحثہ، سیاست، حکومت جیسے موضوعات سے اجتناب کرے اور اپنی نظر نص فہمی پر لگائے. یعنی ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ رکھنی چاہیے اور اسی کی تعلیم دے تاکہ اس کا ادراک اور احاطہ کر کے طلبہ میں تفقہ فی القرآن کا پہلو اجاگر کر سکے. تفقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمجھ بوجھ پیدا کرنا، قرآن میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. ضعیف اور موضوع روایات اور اسرائیلیات کا استعمال بالکل نہ کرے. ضعیف، کل میں نے بتایا تھا نا 3 قسمیں حدیث کی، صحیح، حسن اور ضعیف. اور موضوع حدیث نہیں ہوتی، روایات ہوتی ہیں. اور اسرائیلیات جو بنی اسرائیل سے روایت کی جاتی ہیں، ان کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کا استعمال نہ کرے. پھر طلبہ کے اندر صحیح فہم اجاگر کرے اور ان کو بعمل بنانے کی کوشش کرے. عصری علوم کون سے ہوتے ہیں؟ دور حاضر کے. یس، عصر ٹائم کو کہتے ہیں نا، یعنی پریزنٹ ٹائمز کے جو علوم ہیں ان کی مثالیں دیتے وقت حتمی بات نہ کرے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نظریات. اس لیے کہ یہ انسانی علوم ہیں، ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے، جبکہ قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے اور ناقابل تغیر ہے. عربی نص کا صحیح فہم طلبہ کے دماغ میں ڈالے تاکہ نماز میں یا تراویح میں قرآن سنتے وقت ان کے معنی اور مفاہیم ان کے دماغ میں گھومتے جائیں اور اثر لے کر نماز میں اپنی مطلوبہ کیفیات کو حاصل کر سکیں. اس رمضان میں آپ نے جتنے سپارے پڑھے ہوئے تھے ان کو سننے کا کچھ اور ہی مزہ تھا، اور جو نہیں پڑھے وہ بھی اللہ پڑھا دے گا انشاءاللہ. تو
اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ انسان جب قرات سنے اور اس کو سمجھ آ رہی ہو تو وہ دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ امہات تفاسیر سے مستفید ہو۔ امہات کون سی ہوتی ہیں؟ ہم؟ ام سے ہے نا، ماں کو کہتے ہیں، تو ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ اوریجنل سورسز مراد ہیں، اوریجنل سورسز کو کنسلٹ کریں، اور اصل تحقیق کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں تو جو جدید دور میں تفاسیر وغیرہ لکھی گئی ہیں یا ترجمے کیے گئے ہیں، انہوں نے پہلوں سے استفادہ کیا، اوریجنل نہیں ہوتا وہ اوریجنل وہ ہیں جو شروع میں لکھی گئی۔ معلم قرآن امہات کتب تفسیر، جن میں تفسیر ابن جریر طبری، ابن العربی کی احکام القرآن، تفسیر ابن عطیہ، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر القاسمی، تفسیر ازواء البیان الشنقیطی سے بھی مستفید ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ان تفاسیر سے مستفید ہونا تو پھر آپ تدبر قرآن کا کورس کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں 16 تفاسیر سے استفادہ کر کے کتاب لکھی گئی ہے، قرآن تدبر و عمل۔ حدیث اور شروحات کا بھی علم رکھتا ہو۔ شروحات کیا ہوتی ہیں؟ شرح، تشریح، ایکسپلینیشن حدیث کی جو ہوتی ہے۔ تفسیری تائید کے لیے ائمہ محدثین کی کتب، مثلا صحیح بخاری، اس کی شرح فتح الباری، صحیح مسلم، اس کی شرح المنہاج از امام نووی، یہ المنہاج شرح ہے صحیح مسلم کی، ٹھیک ہے۔ المفہم الامام المازری، شرح صحیح مسلم ہے۔ سنن اربع، اور سنن اربع کون سی ہیں؟ چار کون سی کتابیں؟ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد، ٹھیک ہے۔ یہ سنن کی کتابیں، ان کو سنن اربع کہا جاتا ہے۔ موطا امام مالک، یہ پہلی کتاب ہے جو حدیث میں لکھی گئی۔ التمہید از ابن عبد البر، یہ موطا کی شرح ہے۔ سنن دارقطنی اور بیہقی، یہ الگ کتاب ہے، سنن اربع میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد، مسند دارمی، مسند ابو داؤد طیالسی، یہ اور ہے۔ سنن ابی داؤد اور ہے، مسند ابی داؤد اور ہے۔ امام طبرانی کی تینوں معاجم، المعجم الکبیر اور الصغیر وغیرہ، مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ، نیل الاوطار از امام شوکانی وغیرہ سے بھی مدد لے۔ اس میں سے کافی کتابیں جو ہے نا وہ آپ کی لائبریری میں ہیں، کبھی اس کو بھی جھانک کے دیکھ لیا کریں۔ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا روزانہ کا معمول تھا کہ شیلفوں میں جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں سے ہر کتاب کو نکال کے دیکھوں، اس کا نام، اس کا عطا پتہ، وہ کس موضوع سے متعلق ہے۔ تو کیونکہ آدھا علم تو کتابوں کو جاننے سے ہوتا ہے، جب آپ کو ریسورسز پتہ ہوں گے تو تبھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مشکل یہ کتابیں عربی میں ہیں ساری، اور عربی نہیں آتی ہم کو، اس لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کو تو کھیر مل جاتی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ امت میں ایسے افراد ضرور ہونے چاہیے کہ جو براہ راست ان چیزوں سے استفادہ کرتے رہیں اور نئے دور کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے رہیں، کیونکہ علم کے خزانے ہیں ان کتابوں کے اندر۔ پھر حدیث اور شروحات، اچھا یہ ہو گئی۔ آپ کو پتہ کہ یہ جو نام آپ پڑھیں مجھے معلوم ہے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، کیونکہ جب میں سب سے پہلے میں ان ناموں سے متعارف ہوئی تھی، سب سے پہلے تو نام ہی پتہ چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی تفصیل جانتا ہے انسان۔ تو مجھے ان کو رجسٹر کرنے میں ایک وقت لگا تھا، ان کو پروننسیشن سیکھنے میں اور ان کے معنی جاننے میں اور ان کی شکل دیکھنے میں اور ایک ان کے تعارف میں۔ یہ بھی پورا ایک علم ہوتا ہے۔ اور ہمیں جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو اس وقت ہمارے ٹیچر کبھی کبھی ہمیں اسائنمنٹ دے دیتے تھے کہ اس ٹاپک پر جتنی کتابیں ان کے نام اور مؤلف کا نام لکھ لیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ کیا مشکل ہے، لیکن جب لائبریری کے کیٹلاگ کھولتے تھے اور پھر مسلسل دیکھتے جاتے تھے تو وہ اس ایکٹیویٹی سے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ یعنی آپ نے صرف ایک خاص موضوع کے اوپر مثلاً اگر آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے کہ 10 تفسیروں کے نام اور ان کے مؤلف کے نام لکھ لائیں، تب آپ کیا کریں گے؟ لا محالہ آپ جائیں گے لائبریری
تفسیروں کی کتابیں دیکھیں کہ کہاں پڑھی ہیں، کتنے والیوم میں ہیں، کیا شکل ہے ان کی، اور پھر ان کا نام کیا ہے. پھر وہ زبانی لکھنا بھی نہیں آئے گا، دیکھ دیکھ کے اس کا نام لکھیں گے. اور پھر بعض اوقات تو مشہور وہ چھوٹے سے نام سے ہوتی ہیں جبکہ ان کا اصل نام کافی لمبا ہوتا ہے. اب صحیح بخاری کے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اچھا خاصا لمبا نام ہے. تو اسی طرح باقی کتابیں بھی. اب دیکھیے ہم کس قدر افسوس کی بات ہے، ہم بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہم مال میں جاتے ہیں، ہم ایک ایک شیلف چھانٹ مارتے ہیں، ہم یعنی ہر نئی آنے والی پروڈکٹ کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن کتابوں کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم کس قسم کے طالب علم کہلائیں گے؟ چلے عربی کی کتابیں نہیں لیکن اردو کی ہی صحیح کچھ تو پتہ ہونے چاہیے. کوئی ایک آدھ تو آپ کے میز پہ ہونی چاہیے، آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہونی چاہیے، اور کچھ تو ہم پڑھ ہی رہے ہوں. ایسے ہی بس زندگی گزار کے چلے جائیں گے. تھوڑا سا تو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے. پھر جرح و تعدیل کا علم بھی رکھتا ہو. اسی طرح رجال کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کی کتب پر اعتماد کرے. یعنی جرح تعدیل، جرح کا لفظ ہوتا ہے نا زخم لگانا کسی کو، چلیے کھول کے دیکھنا، اندر آپریشن کرنا. اور تعدیل کسی کو عادل قرار دینا کہ یہ ٹھیک ہے. یعنی کسی راوی کی حقیقت بیان کرنا کہ اس کا کریکٹر کیا تھا، یعنی کس درجے کا وہ راوی ہے، یعنی صدوق ہے، کذوب ہے، وضاح ہے، کون ہے. ریسرچ نہیں ہوتی ہے، اس کا نام ہی جرح تعدیل ہی ہے. یعنی راویوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، یہ ان کی صداقت کے بارے میں، ان کی روایت کے بارے میں کہ وہ کس دور میں پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، اور پھر ان کا سٹیٹس کیا تھا. یعنی راویوں کا سٹیٹس جاننے کا علم ہے یہ. جیسے تاریخ الکبیر کس نے لکھی ہوئی ہے؟ امام بخاری کی کتاب ہے، جو انہوں نے کہاں لکھی تھی؟ چاندنی راتوں میں لکھی تھی. ٹھیک ہے. اور تاریخ الصغیر بھی امام بخاری کی، از امام بخاری آگے لکھا ہوا بھی ہے. تذکرۃ الحفاظ امام زاہبی کی ہے. اور میزان الاعتدال از امام زاہبی. تہذیب الکمال از امام ابو الحجاج المزی. الحمدللہ یہ سب کتابیں ہمارے پاس ہوتی تھی. کہاں سے میں لائبریری کو دے دی کیونکہ میں پھر آ گئی تھی یہاں. الکامل از ابن عدی. التقریب والتہذیب از امام ابن حجر الاسقلانی. اور الحمدللہ پی ایچ ڈی کے دوران ان سب کتابوں سے میں نے استفادہ کیا. اور یہ ان کتب میں سے تھی جن کو لا محالہ جن میں سے کنسلٹ کرنا ہوتا تھا راویوں کے حالات جاننے کے لیے. لغوی مسائل کو جانتا ہو. اہل لغت مثلاً ابو عبید ابن مالک کی کتب، ازہری کی تہذیب اللغہ، فیومی کی المصباح المنیر، اس کو بھی پیش نظر رکھے. لغوی مسائل اور صرف اور اعراب کے مسائل کے لیے اشعار عرب سے بھی مدد لیں. قرأت شاذہ کے ذکر سے اجتناب کرے. ہاں اگر تنبیہ مقصود ہو تو پھر ان کا ذکر مفید ہوگا. وہ جو سبع قرأت کا علم ہے اور عشرہ قرأت کا، اور پھر تو یہ آگے آئے گا تو وہاں اس پہ بات کریں گے پھر انشاءاللہ. متعصب نہ ہو، تعصب نہیں ہونا چاہیے. صریح نص کو دلیل بنائے. ترجیح مسائل میں کسی معین مذہب میں متعصب ہوئے بغیر قرآن و حدیث کو قرآن اور صحیح حدیث کو دلیل بنائے. یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ میرے امام نے یہ کہا یا فلاں امام نے یہ کہا ہے، یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. علم سیکھنے کے لیے بہترین اور سازگار ماحول بنائے. جدید سہولیات فراہم کر کے طلبہ میں قرآن سمجھنے کی استعداد بڑھائی جا سکتی ہے. مثلاً گرمی اور سردی کے موسم کے مطابق کلاس کا ماحول بنانے کا اہتمام کرے. آج کل جیسے آپ کا ایک دن اے سی چلتا ہے اور ایک دن ہیٹ چلتی ہے. پھر طلبہ کی صحت کا خیال رکھے، کیونکہ صحت پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے پڑھائی کا سارا معاملہ. اگر بیمار ہے طالب علم تو پڑھ نہیں سکتا. اور کلاس میں حاضری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، چھٹی نہ کی جائے. بیماری کے ایک آدھ ناغہ کے بعد طالب علم استاذ کے ساتھ یا سبق کے ساتھ کلاس میں نہیں چل رہا ہوتا. یعنی اگر آپ کوئی لیسن مس کر جاتے ہیں تو پھر اگلے دن اس کو کیچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. تو یعنی آ کے بھی پھر پورا فائدہ نہیں ہوتا انسان کو.
اس لیے حفظان صحت کے اصولوں اور موسم اور ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے طلبہ کو آگاہ کرنے کے لیے مختلف ماہرین کے وقتاً فوقتاً لیکچرز کا اہتمام کریں۔ الحمدللہ اسلام آباد الہدا میں جو مین کیمپس ہے تو وہاں پر اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ ابھی آنے سے پہلے مجھے انہوں نے پریزنٹیشن بھیجی ہے کہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو اسٹوڈنٹس کو بتانا ہے کہ کیا کیا کن کن چیزوں کی احتیاط کریں کہ سن اسٹروک سے بچ سکیں، یا پانی کا کس طرح استعمال کریں۔ بعض اوقات پتہ بھی ہوتا ہے لیکن انسان غفلت کر رہا ہوتا ہے، تو یاد دہانی بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر چھٹی کر لیتے ہیں، اور پھر چھٹی کر کے تو پھر انسان پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہیلتھ ریلیٹڈ ورکشاپس اکثر اہتمام ہوتا ہے، لیکن کلاس روم کے اندر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، ویکینڈ پہ ہوتی ہے موسٹلی۔ جی وہ تو پھر یہ لوگ نہیں آتے، ویکینڈ تو ان کی چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن بیچ بیچ میں ڈاکٹر عظمیٰ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کو ضرور ہیلتھ کی ٹپس جہاں کہیں کوئی کانٹیکسٹ میں آئے ضرور توجہ دلایا کریں، کھانے پینے کے بارے میں، اور اسی طرح ایکسرسائز یا جو چیزیں آپ ماشاءاللہ جانتی ہیں اور ایڈوائس دیتی بھی رہتی ہیں، تو وہ اپنے ٹھیک ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کی تعلیم کا حصہ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن بات سے بات نکلتے ہوئے کہیں نہ کہیں انسان کو موقع مل جاتا ہے تربیت کرنے کا، اصلاح کرنے کا۔ یعنی یہ استاد جو ہے نا ایک ماں کی طرح ہوتا ہے یا باپ کی طرح ہوتا ہے، تو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی روحانی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہیں، آج کل تو ماں باپ بھی کوئی نہیں کر رہے خاص، انہوں نے بھی گیجٹس کے حوالے کیا ہوا ہے، جو مرضی بچے کرتے رہیں، جب چاہیں اٹھیں جب چاہیں کھائیں، جو ایکسرسائز کریں یا نہ کریں۔ تو حالات کافی، یعنی وہ ماں باپ پریشان بھی ہیں لیکن کچھ ان کو پتہ بھی نہیں کہ کرنا کیا ہے نا اس سارے فتنے سے نپٹنے کے لیے۔ تو بہرحال جتنا بھی ممکن ہو طالب علموں کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے، اور نہ صرف یہ کہ جسمانی صحت کا بلکہ روحانی صحت کا بھی، اور اگر ان کے کچھ ذاتی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں تو ان کو ضرور مشورے دیے جائیں اور ان کی مدد کی جائے۔ اسلام آباد الہدا میں باقاعدہ کاؤنسلنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو بھی طالبات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو ان کو باقاعدہ سیشن دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی۔ بعض چیزیں ہوتی چھوٹی سی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی کسی کی، اور ایک ماہر استاد یا کوئی خیر خواہ جو ہے وہ اس کو اچھے مشورے کے ساتھ بہت آگے تک انسان کو لے جا سکتا ہے۔ یعنی شاگردوں کو صرف علم دینا ہی ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ آپ میں سے ہر بندہ نقطہ سمجھ لے، ان 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 کی کیئر کرنا۔ تربیت کس چیز کا نام ہے؟ ذرے سے یعنی کہ کمال تک پہنچانا۔ تو جیسے ایک مالی جو ہوتا ہے باغ لگاتا ہے تو لگا کے چھوڑ تھوڑی دیتا ہے، یہ صرف روز پانی تھوڑی لگاتا رہتا ہے، اور بھی تو کیئر کرتا ہے نا، یعنی کہ اس کی بڑھوتری کیسے ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح تربیت کا کام جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں یعنی سارے پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر ایک انسان گھڑا جاتا ہے اور ایک انسان تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر دوسروں کے لیے فائدے کا بن سکے۔ ورنہ تو لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان پہ کیا بیتتی ہے کیا نہیں بیتتی، کیا ان کے حالات ہیں کیا نہیں، تو اس طرح لیے دیے نہیں رہنا چاہیے۔ آپ میں سے جتنے بھی خاص طور پر گروپ انچارجز ہیں ان سب کو اپنے ساتھیوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اور اگر وہ چھٹی کر لیتے ہیں یا پھر وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ دینی چاہیے تاکہ جو سفر انہوں نے شروع کیا ہے وہ اختتام کو پہنچے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے؟ اچھا میں یہ مینٹل ہیلتھ منتھ ہے، اچھا اگر بچہ کتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو اور اس کے ساتھ مینٹل ایشوز چل رہے ہوں بہت سارا کام نہیں کر سکتے۔ سیدھا ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھی جو کہ مثال کی کوئی چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے، آپ فتویٰ بھی ہو نیکی بھی ہو، لیکن اگر کوئی چیز بادر کر رہی ہے۔ بالکل، میں نے اچھے اچھے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، بعض کو بہت بریلینٹ، بہت اچھے، بہت قابل کو، کہ بعض اوقات چھوٹی سی چیز ان کی زندگی میں یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ان کی ساری پرفارمنس کو متاثر کر رہی ہوتی ہے۔ یہی حال بچوں کا بھی ہوتا ہے، یعنی چھوٹی عمر کے یا بڑی عمر کسی بھی عمر کے شاگرد ہوں، شاگرد شاگرد ہی ہوتے ہیں، تو استاد کا فرض بنتا ہے کہ ان کی ان تمام چیزوں کے بارے میں خیر خواہی کرے۔ جی آپ کچھ؟
جس دن بارش ہے ان کو کیا کہنا ہے کہ چھتریاں لے کے آئیں, یہ اپنے خیال کریں. سن شائن زیادہ ہے اس دن دیکھنا کہ آپ نے لوشن لگایا ہے نہیں لگایا. اتنا ان کو پیمپر کیا جاتا ہے, ہر چیز کا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے میز لینے ہیں بیفور یو کم ٹو اسکول, کہ آج کل موسم اتنا ہے, اس قسم کا موسم ہے, پرسوں اس طرح, جس طرح ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے. باقاعدہ ایجوکیٹ کرنا جی. چاہیے ان چیزوں کے بارے میں بھی. طلبہ کو قلم کے استعمال کا عادی بنایا جائے, اپنے طلبہ سے قلم کا استعمال کروائے. مثلاً وہ کلاس کے دوران میں دوران سبق اہم نوٹس لیں, سوالات لکھ کر دیں, روزانہ جو سبق پڑھیں اسے لکھیں تاکہ عربی خط درست ہو. معلم ہر طالب علم سے کم از کم ایک بار پورا قرآن ضرور لکھوا لے. یہ میں نے کراچی کے سیکنڈ بیچ میں کروایا تھا, جس میں تیمیہ اور اسما نے پڑھا تھا. ان لوگوں نے پورا قرآن لکھا ہوا ہے. ان کا ڈیلی ہوم ورک ہوتا تھا کہ جو پڑھا ہے وہ پورا جا کے لکھنا ہے, اور وہ چیک ہوتا تھا پھر, اور کر لیا انہوں نے, بس کروانے کی بات ہے نا. پھر یہ ہے کہ کچھ طالب علم کے اندر خصوصیات پیدا کرنی چاہیے اور اس کی طرف اس کی رہنمائی کرنی چاہیے. یہ آپ کی کتاب میں نہیں, بس آپ موٹا موٹا لکھ لیں. سب سے پہلے یہ کہ نیت کے اخلاص کی طرف بار بار توجہ دلائی جائے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو علم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا, اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. پھر ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھے, یعنی طالب علم اس طرف متوجہ کیا جائے. مسواک کا استعمال, خوشبو کا استعمال. پھر طالب علم کلاس میں آنے سے پہلے تیاری کرے, راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے. پھر اخلاق اور کردار پر خصوصی توجہ دی جائے, یعنی صرف سبق ہی یاد نہ کیا جائے بلکہ قرآن مجید کو ساتھ ساتھ جتنا آیات وغیرہ یاد کریں. اب پتہ نہیں یہ پریکٹس اب ہوتی کہ نہیں. پہلے تو میں ہوم ورک دیا کرتی تھی کہ اس سپارے میں سے 5 آیتیں زبانی یاد کر لیں. ابھی ہے؟ اب نہیں ہے. تو یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی تو پھر آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی کہیں. ہر سپارے میں سے اگر آپ لوگ خود اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں, 5 آیتیں یاد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں. چھوٹی کر لیں, چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں, یا ایسی آیتیں جو آپ کے دل پہ اثر کریں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جب اینڈ آف آپ پہنچیں گے اس پہ قرآن پہ, کتنا سارا آپ کو آیتیں یاد ہو چکی ہوں گی. اور ان کے یاد کرنے کا فائدہ یہ کہ ان کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا, اور آپ نمازوں میں بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں ان میں سے. کوئی حرج نہیں, بھول بھی جاتی ہے تو خیر ہے, وہ کہیں نہ کہیں پھر تھوڑا سا محنت سے پھر یاد ہو جاتی ہے. یاد کرنے کا کام جو ہے نا, یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے دن کے 5 منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لینا, مثلا میں نے جو حصہ یاد کیا ہو نا, تو میں صبح کے وقت میں نے معمول بنایا ہوا کہ جو اپنا ویسے پڑھنے کا وہ پڑھ کے, پھر میں اس حصے کی جو یاد ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی مجھے مزید یاد رکھنے کی ضرورت ہے, کچھ تو ایسا الحمدللہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ پانی کی طرح پکا ہو جاتا ہے, لیکن کچھ پر محنت کرنی پڑتی. تو میں اس ایک آیت کو لے کے کئی دفعہ پڑھ لیتی ہوں, اس کو دیکھ کے پڑھتی ہوں, زبانی پڑھتی ہوں. تو وہ اتنی اچھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ یاد ہو جاتا ہے, یاد رہ جاتا ہے. جی بالکل, صبح کے وقت ضرور, یعنی آپ تھوڑا سا ٹائم, اگر اصل میں ہم لوگوں کے پاس زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ کٹھا چنک کسی بھی کام کے لیے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو تھوڑے تھوڑے بیبی سٹیپس, چھوٹے چھوٹے بائٹس لیتے رہا کریں ہر کام کے. اب مثلا میں نے اب ابن الجوزی کی کتاب ہے صید الخاطر, وہ اچھی خاصی اتنی موٹی کتاب ہے. میں نے باندھا ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھنا ہے. تو میں یعنی اپنے ساتھ باندھا ہوا کہ یہ کرنا ہے. اس میں 5 منٹ لگتے ہیں, 2-3 صفحے پڑھ لیے, لیکن کرتے کرتے کتاب ختم ہونے کو آئی ہوئی ہے. تو اور اگر میں کسی وجہ سے کہیں ٹریول کر رہی ہوں, یا نکلنا ہو گھر سے, یا کچھ بھی ایسا کام ہو, کوئی آ گیا ہے یا کچھ بھی, تو پھر میں دوبارہ
کسی اور وقت میں اس کا کھڑے ہو کے بس تھوڑی دیر وہ اپنا کوٹا پورا کر لیتی. تو کچھ چیزیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کتاب کو ختم کر کے پھر دوبارہ پھر شروع کروں، کیونکہ اس میں دل کی اصلاح اور اخلاق کی اصلاح اور آخرت کی یاد اور ایسے موضوعات ہیں کہ جس سے انسان کو یعنی اپنی اصلاح پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے. سید الخاطر، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے دل کی دنیا. دارالارشاد کراچی نے چھاپی تھی، کئی اور لوگوں کو بھی میں نے بتائی تھی، ان بیچاروں کو ملی نہیں، شاید انہوں نے چھاپنی بند کر دی ہے. میں بھی آن لائن کہیں PDF آپ کو مل جائے تو. لیکن اگر وہ نہ بھی ہو نا، کوئی اچھی کتاب لے لیں، کوئی بھی اچھی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح میں نے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ وہ اپنے سرانے رکھی ہوئی ہے. رات بھی سونے سے پہلے تھوڑی سی پڑھ کے سوئی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے. ہم لوگ عام طور پر نہیں جانتے کہ کوئی غلطی کر رہا ہو یا تو اسے کہیں گے کچھ نہیں، یا پھر غیبت کریں گے اس کی، اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا یہ ہمیں نہیں آتا. تو یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہے نا، پڑھنے سے آتی ہیں، ذہن کھلتا ہے. تو بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں، چاہے انگلش میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، جو بھی، کوئی بھی اچھی کتاب لے لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے رہیں. اب آپ کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم واقعی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کھڑے کھڑے بھی کہیں سے کسی انتظار میں، کسی گاڑی میں بیٹھ کے کچھ کر کے، لازم ہے کہ ٹارگٹ سیٹ ہوں آپ کے کہ یہ میں نے آج کرنا ہے. کھانے کے لیے جب ہم کھاتے ہیں نیوٹریشن ملتی ہے، لیکن یہ جو کتاب پڑھنا یا جو اسٹڈی کرنا یہ عقل کو مضبوط کرتا ہے، بالکل، یعنی وسعت دیتا ہے، ووکیبلری بڑھتی ہے، بہت فائدے ہوتے ہیں. استاد کے کلاس میں آنے سے پہلے پوری طرح تیار رہے. نہیں طالب علم جو ہے کوشش کرے کہ استاد کی آمد سے قبل اپنی جگہ پر طالب علم بیٹھ چکا ہو، قلم، نوٹ بک، کتب، ہر شے اس کے پاس ہو تاکہ محتاجی نہ ہو. یعنی کبھی اس کو ڈسٹرب کرے، کبھی اس کو پین دے دو، کاپی دے دو، جس سے دوسرے طالب علم پر اچھا اثر نہیں پڑتا، نہیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. کوشش کرے کہ استاد کے قریب والی جگہ پر بیٹھے. با ادب ہو، استاد کی آمد کے وقت با ادب ہو کے بیٹھے اور دوران سبق استاد کی طرف متوجہ رہے. ہر بات توجہ سے سنے اور اہم بات کے نوٹس لیتا جائے. جبریل امین خود آپ کے آگے دو زانوں ہو کر بیٹھے. صحابہ کرام نے یہی سیکھا. نیز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے وحی لیتے وقت ما زاغ البصر وما طغى کا مظاہرہ کیا، جو قطعی انہماک کی پوزیشن تھی. دوران درس اٹھ کر قطن نہ جائے، بہت بڑی محرومی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ ہوگا. اور بار بار کبھی سیٹ چینج کرنا، کبھی کچھ کھانے پینے لگ جانا، کبھی کچھ، یعنی کیجول نہ ہو. آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ خاص طور پہ دیکھا گیا کہ جیسے جمعہ پڑھنے بھی لوگ آتے ہیں تو خطبہ سنتے ہوئے کوئی کدھر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، کوئی ٹانگیں پسار کے بیٹھ جائے گا، کوئی آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہوگا. یعنی وہ یکسوئی نہیں ہوتی، یکسوئی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی. پھر ادب اور وقار سے بیٹھنا، ادب اور وقار سے بیٹھنا. جب جبریل علیہ السلام آئے تھے آپ کے پاس تو کس طرح وہ بیٹھے تھے؟ دو زانوں ہو کر. ٹھیک ہے، کیسے؟ انہوں نے اپنے گھٹنے آپ ہی گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے، اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ رکھنی، یعنی اس طرح ہو کے بیٹھے. جب آپ دیکھیں نا، آپ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے، دوسرا بھی اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور آپ دوسرے کے گھٹنوں کے پاس رانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جھکاؤ ہوگا. لینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جھکنا پڑتا ہے. یس. اور عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے. یعنی اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ سر جھکا لیتے تھے. اور جب صحابہ آپ کو دیکھتے کہ آپ نے سر جھکا لیا تو وہ بھی سر جھکا لیتے تھے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر اٹھا لیتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلاس میں ہل جل نہیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے.
باڈی لینگویج بھی تو ایک ہوتی ہے نا. ایک ہم کہتے نہیں ہم تو چپ بیٹھے ہیں، زبان سے آپ چپ بیٹھے ہیں لیکن آپ ہل جل رہے ہیں تو آپ کا جسم بول رہا ہے. تو جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے، تو وہ جسمانی خاموشی بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. ہم میں سے کوئی بھی بات کرنے والا کسی سے بات نہیں کرتا تھا. ضحاک کہتے ہیں وہ مزاحم سے روایت کرتے ہوئے کہ علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے، دوسرا اس کو غور سے سننا ہے، تیسرا اس پر عمل کرنا ہے، چوتھا اس کو پھیلانا اور اس کی تعلیم دینا ہے. اس لیے اور تعلیم دینا ہے تو سیکھنا پڑے گا، سیکھنا ہے تو آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد آنے والے کا نام لکھتے ہیں. اور جب امام منبر پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور غور سے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ فرشتے کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ خطبہ تو ہمارے لیے ہے، فرشتے تو صرف اس مجلس کے ادب کے طور پہ ایسا کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ طالب علم کو ضبط کرنا چاہیے. ضبط دو طرح سے ہوتا ہے، ایک لکھ کے اور ایک یاد کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر دوسروں کو پہنچا دے، کیونکہ بہت سے احکام شریعہ کا علم رکھنے والے اس علم کو اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ استاد ہی زیادہ عقل مند ہو، بعض طالب علم استاد سے زیادہ عقل مند، زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ جاتے ہیں. اور بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے. یعنی کچھ لوگ علم رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے، حکمت نہیں رکھتے، وہ ڈاٹس یاد کر لیں. انفارمیشن کلیکٹ کی ہوئی ہے لیکن اسے کسی ترتیب سے نہیں رکھا ہوا، اور پھر اس ترتیب کے بعد تو اس کو ڈیکوریٹ تو کیا ہی نہیں، پھول تو بنا ہی نہیں. اس حدیث میں علم کو یاد کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قید العلم بالکتاب، کہ علم کو لکھ کر محفوظ کرو. پھر علم کو بار بار دہرا کے محفوظ کیا جاتا ہے. مذاکرہ، جسے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب یہاں سے نکل کے جاتی ہوں کیفے کی طرف، تو کیفے کی ٹیبلز پر ماشاءاللہ باقاعدہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور آپس میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کا مذاکرہ جو ہے یہ علم کو پختہ کرتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے. یعنی آپ کو بہت اچھی طرح علم پختہ ہو جاتا ہے، ازبر ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات گھر جا کر وقت نہیں بھی ملتا تو جن لوگوں کو جہاں بھی موقع ملے گھر پہ یا زوم پہ یا کسی بھی طرح آپس میں کنیکٹ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کریں. اس سے یہ ہے کہ پھر جب آپ ایک چیز کو لے کر اس کو واپس بولتے ہیں، بتاتے ہیں دوسرے کو، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنا یاد ہوا ہے اور کتنا آیا اور کتنا نہیں آیا. بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ رات کو علمی مذاکرہ کرنا، گروپ ڈسکشن کرنا رات بھر جاگ کر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ساری رات کھڑے ہو کے آپ عبادت کریں، اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ کر آپ علمی مذاکرہ کریں. یعنی میں ایک رات بیٹھ کر علم حاصل کرتا رہوں، یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں ساری رات قرات ہی کرتا رہوں اور تہجد پڑھتا رہوں اور نماز کے لیے رکوع اور سجدے کرتا رہوں. یعنی علم کا مذاکرہ اتنا نفع مند ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. یعنی جب ایک شخص بات کرتا ہے تو سننے والا 10 لوگوں کا گروپ مثلاً اس بات کو ایک سمجھتا ہے، کیونکہ ایک لائیو ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے نا. اب اس کی بات کو لے کے ایک دوسرا نیکسٹ لیول کی بات کرتا ہے، پھر وہ سب کو سمجھ آتا ہے، پھر ایک تیسرا ایک اور طرح کی بات، چوتھا ایک سوال کر دیتا ہے، پانچواں اس کا جواب دے دیتا ہے، چھٹا اس میں کچھ اور اپنے ریفلیکشن شیئر کر لیتا ہے. تو یہ علمی مذاکرہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے وہ جو حکمت کی بات گروپ ہے میرا، اس میں ریفلیکشنز پوسٹ کرتی ہوں کہ دنیا بھر سے جہاں سے بھی لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن، وہ کلاس میں تو حاضر نہیں ہو سکتے اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں کہ ہم لیپ ٹاپ کھول کے ان کے لائیو ریفلیکشنز لے سکیں. تو جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ کم از کم
یعنی دوسرے لوگ پڑھ کے اپنی سمجھ میں اضافہ کریں کہ دوسرے لوگوں نے اس سے کیا سیکھا، کیا میں نے بھی یہ چیزیں سیکھی تھی. یعنی جب ہم کسی کا ریفلیکشن پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی اور میں نے تو اگنور ہی کر دی، اور دوسرے شخص نے اس کو اتنا سیریسلی لیا اور اتنا کچھ سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا. معاذ بن جبل کہتے ہیں علم سیکھو کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا خشیت ہے، اس کو طلب کرنا عبادت ہے، اور اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، اور اس میں بحث کرنا جہاد ہے. یعنی دوسرے کو چیلنج کرنا، سوال کرنا، اور پھر اس کا جواب تلاش کرنا، یا دوسرے کو ایسے نکتے پوچھنا یا شیئر کرنا کہ جو اس کے ذہن میں آئی نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو سکھانا جو اس کو نہ جانتے ہو، یہ صدقہ ہے. اور جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو علم سکھانا اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی دوسروں کو سکھانا اللہ کے قرب کا ذریعہ. یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا، تو یہ ہے وہ راستہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان. یہ بہترین صدقہ ہے جو انسان کسی پہ کر سکتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو ہم آپ سے احادیث سنتے. جب ہم کھڑے ہوتے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان احادیث کا مذاکرہ کرتے یہاں تک کہ ان کو حفظ کر لیتے. احادیث بھی باقاعدہ یاد کی گئیں. پھر علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے. سفیان ثوری سے پوچھا گیا علم حاصل کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا عمل کرنا؟ تو انہوں نے کہا علم عمل کرنے کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے، یعنی مقصد ہی یہی ہے علم حاصل کرنے کا کہ ہم عمل کر سکیں. تم علم کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نہ چھوڑو. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سب پر اکٹھا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً ہمارا کورس بہت فاسٹ پیس پہ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کہتا ہے میں تو عمل کر ہی نہیں رہا یا پورا عمل نہیں ہو رہا، تو بہتر ہے کہ میں چھوڑ ہی دوں کورس. وہ فرسٹریٹ ہو کے سب کچھ ہی چھوڑ کے بیٹھ. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور عمل کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے نہ چھوڑو کہ میں ابھی تو سیکھ رہا ہوں نا، جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں عمل کروں گا. ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں جتنا توفیق ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور اس کے علاوہ جتنا عمل ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جتنا علم حاصل ہو سکے وہ بھی سیکھتے جاؤ. اور خاص طور پر جو لوگ سکھاتے ہوں انہیں خود اپنے عمل پر بہت توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے. علم صرف زبان پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ نفع مند علم. حسن بصری کہتے ہیں علم دو قسم کا ہے. ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ علم تو نفع دیتا ہے. دوسرا وہ علم جو زبان پر ہوتا ہے، یہ علم اللہ کی طرف سے ابن آدم کے خلاف حجت ہے. تو جو علم عمل میں شامل نہ ہو وہ نقصان دیتا ہے. امام ابن عیینہ کہتے ہیں اگر علم تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا. خطیب بغدادی کہتے ہیں اسے علم کے لحاظ سے نفع نہ دے، اسے عمل کے لحاظ سے نفع نہ دے گا، اور نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا. چند دیگر اہم ہدایات بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں بغیر علم کی گفتگو نہ کی جائے. پہلے پوری طرح علم حاصل کیا جائے، پکا کیا جائے، پھر بات کی جائے. قرآن مجید کے آیات اور احکام پر بغیر علم کی گفتگو کرنا اخلاقی، دینی اور علمی اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے. ایسے لوگ تو خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتے ہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کہو جن کا تم علم نہیں رکھتے، یعنی نہ کہو مراد ہے. جو چاہا کہہ دیا یہ ایمانی اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے، جس کا سوال روز قیامت ہوگا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے. اپنی رائے، علم اور شخصیت کو قرآن پر مسلط کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. یعنی اپنے دل کی باتیں قرآن کے اندر سے نہیں ڈھونڈنی چاہیے. اپنے مسلک اور نظریات کے لیے قرآنی آیات کے مطلب میں تبدیلی نہ کی جائے. یعنی کہ اپنا عقیدہ، مسلک یا سیاست جس پارٹی میں آپ ہیں اس کے لیے آپ آیتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں. ان کے اس بات کے لیے، یعنی ان کے عمل کی تصدیق کے لیے آیات قرآنی میں تبدیلی کرنا بھی درست نہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ایسے شخص کو حق کو جانتے بوجھتے اسے اپنے رجحانات کی طرف موڑ رہا ہے.
اپنے سیاسی یا مسلکی اختلاف میں قرآن مجید کو بیچ میں لانے سے گریز کرنا چاہیے. یہی قرآن فہمی کا تقاضا ہے اور اس سے محبت بھی. اللہ تعالیٰ تبھی سینے کو قرآن کے نور سے بھر دیتا ہے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے یہ مکمل شفا ہے. پھر یہ کہ تلاوت سیکھنے کے بعد کم از کم اسے زندگی میں ایک بار ترجمہ اور تعلیم کے ساتھ کسی عالم سے ضرور پڑھ لیا جائے. یعنی سب سے پہلے ابتدا تو ہوگی عربک ریڈنگ سے، قرات سے، تلاوت سے، اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفسیر. محض صرفی نحوی انداز سے چند ایک مقامات کو پڑھنے پر اکتفا کرنا یا یہ سمجھنا کہ اب سبھی کچھ سمجھ آ جائے گا، یہ زندگی بھر کے لیے آپ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کرنا ہے. بعض یونیورسٹیوں میں یہی ہوتا ہے، کچھ تفاسیر کے حصے ادھر سے پڑھا دیے جاتے ہیں. طالب علم سمجھتا ہے کہ اب مجھے ان کے انٹروڈکشن ہو گیا اور میں بڑا عالم بن گیا ہوں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. پورے قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح بے سوچے سمجھے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنا تعلق تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت احترام سے کر لی گئی، مگر وہ ایک قرات کی کتاب بن جاتی ہے جو عملی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی. پھر اہم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مختلف شعبوں کے اہم افراد کو قرآن سکھانے پہ توجہ دی جائے. آج کے دور میں اگر اللہ کا ایک بندہ اس تڑپ کے ساتھ خدمت قرآن کا یہ جذبہ اور ارادہ لے کر اٹھے کہ میں نے 1,00,000 سینٹر ایسے قائم کرنے ہیں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہو، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کر سکتا ہے اگر نیت کر لے، ٹارگٹ اپنا بجٹ سیٹ کر لے. نیز یہ عمل آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. 2 قسم کے افراد کی دلچسپی اس میں بہت ضروری ہے. ایک سویلین، اندرون ملک قوم کی تربیت و اخلاقی حفاظت کے لیے سویلینز کا کردار بہت اہم ہوتا ہے، جن میں سیاستدان، اینکرز، بیوروکریٹ، سرمایہ دار، زمیندار، ملازم، خادم، مرد اور خواتین سبھی اہمیت رکھتے ہیں. ان میں قرآن کی تعلیم، تلاوت و ترجمہ سمیت عام کر دی جائے. دوسرا فوجی مجاہد جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے. اصل مجاہد وہی ہے جو کلمہ حق یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرے. اس لیے جہاد کے صحیح لطف سے وہی مجاہد یہ آشنا ہو سکتا ہے جس نے قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کی سربلندی کے جذبے کو اپنے سینے میں اتارا ہوگا. ایک سروے، ہمارا اپنا سروے یہی بتاتا ہے کہ 4% مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت سے ہے، لیکن ان میں کتنے ہیں جو اسے سمجھتے بھی ہوں. ایک اور سروے یہ بھی ہے کہ کچھ ائمہ اور خطباء ترجمہ قرآن تک نہیں جانتے. کہ پاکستان کے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ بہت سے خطیب اور امام ایسے ہیں جن کو ترجمہ قرآن نہیں آتا. دوسری طرف 96% آبادی تلاوت قرآن کو بھی نہیں جانتی. ہماری یہ لا تعلقی دین سے لا تعلقی ہے جس کا نتیجہ مستقبل میں دین سے دوری ہوگا اور جس کی زد میں ہماری نسلیں آ چکی ہیں. مزید ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے. پھر لفظ ترجمہ کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں لفظ ترجمہ کا مطلب بیان اور وضاحت کرنا ہے. اصطلاح میں دوسری زبان کے کلام کی تعبیر اپنی زبان میں کرنا ترجمہ کہلاتا ہے. دوسری زبان کے کلام کی تعبیر اپنی زبان میں کرنا، یہ ترجمہ کہلاتا ہے. ترجمے کی 2 اقسام ہیں، ایک لفظی ترجمہ اور ایک معنوی ترجمہ. یعنی لفظی ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، حرف کے نہیں، لفظ. اور دوسرا معنوی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ معنی القرآن، کلام اللہ کے مفہوم کی تعبیر دوسری زبان میں اس طرح کرنا کہ الگ الگ لفظ کے معنی اور ترتیب میں اس کا لحاظ نہ رکھا جائے. یہ ایک طرح سے تفسیری ترجمہ ہو جاتا ہے. یعنی معنوی ترجمہ یہ کہ بس معنی بیان کیا جائے، جیسے مولانا مودودی کا ترجمہ ہے. اور ان 2 کے بیچ میں بھی ایک ہوتا ہے جس میں لفظوں کو بھی پوری طرح لایا جاتا ہے، یعنی کوئی الفاظ قرآن مجید کے چھوڑے نہیں جاتے، لیکن ساتھ اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں. یعنی صرف ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ معنی بیان کیا جاتا. ترجمہ اور معنی میں فرق ہوتا ہے. ترجمہ کے بارے میں علماء کی رائے، اکثر علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں، کیونکہ قرآنی زبان کے ترجمے کے لیے چند ایسی بنیادی شرائط درکار ہیں جو ترجمہ میں ہونا ممکن نہیں. مثلا جس قرآنی کلمہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کیا اس زبان میں وہ کلمہ موجود ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اس زبان میں خود اتنی اور ایسی جامعیت اور قوت ہے یا اس سے مشابہ ہے جو قرآنی کلمات میں ہے، یعنی اس لفظ کا آلٹرنیٹ ہماری زبان میں ہے یا نہیں. کیا اس زبان کے جملوں، صفات اور اضافوں میں ایسی ترتیب باقی رہتی ہے جو قرآن کی زبان میں ہے؟ اس لیے بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ آیت کے کچھ حصے کا لفظی ترجمہ تو ممکن ہے مگر ساری آیت کا ممکن نہیں. نیز اس کے مکمل معنی کی ادائیگی دوسری زبان میں ممکن نہیں، اور نہ ہی وہ ترجمہ عربی کی طرح نفوس میں اپنی تاثیر رکھتا ہے، لہذا لفظی ترجمے کی ضرورت نہیں.
اس لیے جن حساس کلمات کا لفظی ترجمہ دوسری زبان میں نہ ہو پھر شرعاً ایسا کرنا ممنوع ہے. مثلاً استویٰ علی العرش کا لفظی ترجمہ دوسری زبان میں ہے ہی نہیں. ہاں دیگر آسان کلمات کا ترجمہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رہا قرآن کریم کا معنوی ترجمہ تو یہ اصلاً جائز ہے، کیونکہ اس پر لفظی ترجمے جیسی کوئی پابندی نہیں بلکہ ایسا کرنا فرض ہے، ورنہ عربوں اور غیر عربوں تک قرآن کریم کی بات کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ ابلاغ قرآن تو واجب ہے، مگر اس کی بھی کچھ شرائط ہیں. اس ترجمے کو قرآن کا بدل نہ سمجھا جائے. ترجمے کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے، بس ترجمانی ہے وہ، کہ اب قرآن پاک عربی میں پڑھنے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی. ایسی صورت میں صفحات قرآنی پر ترجمے کو ایک طرف لکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کی تفسیر سمجھ آ جائے. مترجم دونوں زبانوں کے عام الفاظ اور شرعی الفاظ کے معنی کو سمجھتا اور ان کے سیاق کو بھی سمجھتا ہو. صحیح ترجمہ کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ عربی الفاظ کا معنوی ادراک طلبہ کو ہو، یعنی کیا یعنی یہاں پر آیت کا مطلب کیا بن رہا ہے. آخر میں سلائیڈز یا کسی اچھے مجود علم تجوید کے ماہر کی تلاوت بھی بڑی مؤثر ہو سکتی ہے، یعنی تلاوت جو آپ کو آخر میں سناتے ہیں نا. ترجمہ صحیح العقیدہ مسلمان کا ہی قبول کیا جائے جو دین پر گامزن بھی ہو. بے دین اور بد عمل یا بد عقیدہ کے ترجمے سے پرہیز کیا جائے. آج کل ایسے ترجمے کی بالخصوص ضرورت ہے جو نص اور فکر قرآنی کے مطابق صحیح معنی پیش کرتا ہو، اس لیے کہ الفاظ قرآن کے معنی میں خطا جب محض ثانوی مصادر اور غیر دقیق معلومات کے ذریعے غیروں تک پہنچتی ہے تو ہماری ثقافت اور عقیدت پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے. یعنی الفاظ قرآن کا جو معنی میں غلطی کرتے ہیں تو پھر اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے تو وہ الٹا پڑھ کے فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو عربی تو ان کو آتی نہیں. وہ ترجمہ اور اگر بے ڈھنگا سا ترجمہ ہو اور پورا معنی واضح نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بہت ترجمہ جو بھی کرے بہت احتیاط سے کرے اور اس کو پڑھ کے یہ دیکھے کہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. یعنی ترجمہ بھی ہو، مفہوم بھی آ رہا اس میں، اور کوئی قرآن کا کوئی لفظ جو ہے وہ چھوٹے بھی نہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر دوسرے شخص کو حیرانی پریشانی میں مبتلا نہ کرنے والا ہو. ترجمہ قرآن کے بارے میں صوفی حضرات افراط و تفرید کا شکار ہوئے ہیں. چونکہ یہ چیپٹر ختم ہونے لگا ہے اس لیے تھوڑا سا بس یہاں میرے ساتھ صبر کیجیے گا، اگر 5 منٹ مجھے اوپر بھی لینے پڑے کیونکہ 1 منٹ باقی ہے. ویسے ترجمہ کے بارے میں ان باطل پرست لوگوں کے نظریات. ابن عربی جو صوفیاء کے شیخ اکبر ہیں، وحدت الوجود کی جب اینک لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن کا جواب لکھ رہے ہیں اور مشرق انہیں موحد نظر آتا ہے. یعنی قرآن مجید کا جواب کیا لکھ رہے ہیں، جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اس کا آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی رائے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہی کے معتقد شیخ تلمسانی فصوص الحکم کی شرح کیا کرتے ہیں. یہ کتاب ابن عربی کی ہے، فصوص الحکم. ٹھیک ہے. جب فصوص میں وارد خلاف شرعی مسائل پر کوئی اعتراض کرتا تو معترضین پہ کم عقلی کا الزام لگاتے اور کبھی کبھی کفریہ بات بھی کر دیتے. یعنی اس کتاب پر، ابن عربی کی کتاب پر شیخ تلمسانی نے شرح لکھی. ٹھیک ہے. اب اس شرح پر اگر کوئی اعتراض کرتے ہو کہتے تم کام عقل ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی اس میں کفریہ باتیں بھی ہوتی. امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں شیخ کمال الدین ابن المراغی کو ابتداء میں تلمسانی سے بڑی عقیدت تھی. وہ ان سے فصوص الحکم پڑھتے تھے. ایک بار اثناء درس میں، یعنی درس کے دوران، کمال الدین نے فصوص کی بعض قابل اعتراض باتوں پر گرفت کی. کس نے گرفت کی؟ کمال الدین. کس پر؟ فصوص پر. فصوص کس کی کتاب ہے؟ شکر ہے سمجھ آ گئی ساری. آپ کو مجھے تو وقت لگا تھا اس کو سمجھنے. اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے واضح ارشادات کے خلاف ہے. یعنی آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث میں یہ نہیں. تلمسانی کو سخت غصہ آیا اور کہا بار بار قرآن و حدیث کا کیا حوالہ دیتے ہو، پھینک دو انہیں اٹھا کر دروازے سے باہر. یہ کفریہ کلمہ تھا، اور یہاں صاف دل ہو کر آیا کرو تاکہ تمہیں خالص توحید ملے. بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کیا بات کہہ دی تو بدنامی کے ڈر سے کمال الدین کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی. شیخ کمال الدین ہی کی روایت ہے، ایک مرتبہ شیخ تلمسانی نے کہا قرآن میں توحید ہے کہاں، وہ تو پورے کا پورا شرک سے بھرا ہوا ہے.
جو شخص اس کی اتباع کرے گا وہ کبھی توحید کے بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. استغفر اللہ. شیخ کمال الدین نے ایک مرتبہ اعتراض کیا، اگر جہاں میں ساری چیزیں ایک ہیں جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر آپ کے نزدیک جورو بیٹی، جورو بیوی کو کہتے ہیں، جورو بیٹی اور ایک اجنبی عورت میں کیا فرق ہے؟ سبھی عورتیں تو ہیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. تلمسانی نے جواب دیا، ہمارے ہاں تو کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان محجوبوں یعنی جن کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا، اہل شریعت کو وہ کہتے ہیں ان کی عقل پہ پردہ پڑی نے ان کو حرام قرار دیا، تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہیں، ورنہ ہم پر کوئی چیز حرام نہیں. دوسرے گروہ کو اس کی تعلیمات و احکام سے کوئی غرض نہیں، بلکہ وہ اس کی تلاوت میں ثواب پانے اور میت کو بھیجنے میں مصروف ہے. یعنی ایک گروہ یہ ہے جو قرآن کے ساتھ ایسی زیادتیاں کر رہا ہے، انہوں نے اپنا الگ ہی ایک دین بنایا ہوا قرآن و سنت سے ہٹ کے. اور دوسرا کون ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ ہیں لیکن وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ تلاوت برائے ثواب اور ثواب اصال ثواب برائے میت، بس یہ ان کی غرض ہے قرآن سے، جس کا آپ وہم و گمان نہیں کر سکتے. مشہور صوفی بشر حافی قرآن کی برکات اور اس کے ثواب اس انداز سے پیش کرتے ہیں. ایک بار یعنی ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، ایک بار میں نے قبرستان میں مردوں کو دیکھا آپس میں کچھ بانٹ رہے ہیں. میں نے دعا کی، الہی ماجرا کیا ہے؟ حکم ہوا ان سے پوچھو. میں نے پوچھا کیا بانٹ رہے ہو؟ جواب دیا 8 روز ہوئے ایک اللہ کا بندہ اس طرف سے گزرا، اس نے 3 بار کل شریف کا ثواب پڑھ کر ہمیں بخشا، اسی کو اب تک بانٹ رہے ہیں جو بھی ختم نہیں ہوا. اس قسم کی حکایات لکھی ہوئی کتابوں میں. تب آپ خود سوچیں کہ کون مردے بولتے ہیں، یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، ہمیں الہام ہوتا ہے، یعنی اس کا سہارا لے کر الٹی سیدھی باتیں کرتے. تو پیچھے ایک بات کی گئی تھی اور وہ تھا کہ قرآن کو اس کے ظاہری معنوں پر لیں، اپنے من مانے مطلب نہ نکالیں اس سے. اب یہ سوالات ہیں تو انشاءاللہ یہ سوالات آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو انشاءاللہ مائنڈ میپس آ جائیں گے، اس میں سوال بھی ڈالے ہوئے ہوں گے کہ تعلیم قرآن کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ، اور بحیثیت معلم قرآن آپ کی چند خصوصیات کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معلم کی خصوصیت بتائی. یہ کتاب بھی ہے ڈاکٹر فضل الہی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، یہ ہونی چاہیے لائبریری میں. تو اس میں انہوں نے احادیث سے آپ کو طریقہ تعلیم واضح کیا ہوا ہے، وہ کافی موٹی کتاب ہے. قرآن پاک کی تعلیم کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ آپ خود سب سوچیں، غور فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بس 4 منٹ لیے اوپر، 5 نہیں لیے ہیں. صرف گرامر میں صرف کہتے ہیں جو افعال سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اور نحو دیگر اسماء وغیرہ اعراب وغیرہ سے متعلق. تو بس زندگی لگ جاتی ہے، ایک چیز کر لی پھر اس کو دوسری پہ لگ گئے، پھر تیسری پہ لگ گئے، ایک دم سب کچھ نہیں آتا. بالکل بالکل جو انسان کسی ایسے استاد سے سیکھتا ہے تو اس میں کوالٹیز خود ہی پیدا ہو جاتی ہے. بالکل، پھر اس کو اپنا رستہ نظر آنے لگتا ہے. پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ویسے ہی پڑھاتا ہے. اس لیے دیکھتے ہیں جو سب ٹیچرز ہوتے ہیں یا ان میں وہ نہیں ہوتی کوالٹیز تو وہ اپنے ٹیچرز کو مطلب آگے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. بالکل. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
أكبر الله أكبر الله أكبر لا